خواہشات کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کر دوں۔ خواہش، ڈیزائرز، آپ کے اندر خواہشات ہوتی ہیں اور ہوں گی۔ آپ خواہشات سے خالی نہیں ہو سکتے۔ میرے اس طرح کے جناب انتظام ہو جائیں، ایسا گھر ہو جائے، ایسا کاروبار ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ خواہشات۔ خواہشات پر کنٹرول کرنا، خواہشات کو قابو میں رکھنا، یہ آپ کا کمال ہے۔ غلط خواہش آ گئی، اس کے لیے آپ نے غلط راستے اختیار کر لیے، تو پھر آپ بھلائی کو چھوڑ کر تباہی کی طرف چلے گئے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، مزدوری، نوکری، تجارت کرتا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ جو غلط راستہ اختیار کرے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر ضمیر زندہ ہے وہ اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے، کیا کر رہا ہے یہ غلط۔ پھر ایک وقت آتا ہے ضمیر خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آپ نے حرام کا، غلط کا ایسا عادی بنا دیا کہ اب آپ کو حق سننا بھی پسند نہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نوجوان، نئی نئی جوانی آئی ہے، یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، ذرا سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر جس کو سمجھ آ گئی اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر مجھے بتائیں اس کی سمجھ کس کام کی، اگر اس نے اپنا بھلا نہیں سوچا۔ لو واللو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اگر مگر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص گیا تو اس کو ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آیا، کسی زمانے میں وہ محل ہوگا، اب وہ ٹوٹ گیا تھا، کھنڈر بن گیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہاں اگر پلر ہوتا، ستون ہوتا، اگر یہاں کھڑکی ہوتی، اگر یہاں چھت ہوتی، اگر یہاں، تو یہ جو اگر کا سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر مگر اس میں آدمی کسی منزل تک نہیں جاتا۔ تو ہم اسی میں رہ گئے، اگر مجھے موقع ملتا تو میں یوں کرتا، اگر مجھے موقع ملتا۔ اب جو لوگ مر گئے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، سیدھے راستے پہ نہیں چلتے تھے، وہ خواہش کر رہے ہوں گے ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم جائیں، ہم نمازی بنیں گے، ہم نیک بنیں گے۔ تو جن کو ملی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں بنتے؟ وہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ اگر مگر سے انسان، آپ کے ہاں ایف اور بٹ انگلش میں کہتے ہیں، لو واللو عربی میں کہتے ہیں، اگر مگر آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں، تو اس سے انسان کئی منزل پا سکتا نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو قوت ارادی دی ہے، ارادے کی قوت، ارادہ کرے پہاڑ چڑھ جاتا ہے، ارادہ کرے سب کچھ کر لیتا ہے۔ تو نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے کیوں دشواری ہوتی ہے، کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ تو کامیاب کون ہیں؟ جو حق کے راستے پر چلنے کے لیے محنت کریں۔ جب وہ محنت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے اور انہیں کامیابی ملتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، مال ہے، دولت ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، آج بھی اس کا نام قرآن میں بھی ہے، لیا جا رہا ہے۔ کوئی بھلائی سے یاد کرتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔
بنی اسرائیل اس پر کتنے انعام ہوئے، انہوں نے ناشکری کی، آج کیا ان کے لیے کوئی بھلائی رہ گئی؟ نہیں۔ مسلمان کہلانے والے، مسلمان کہلا کر بھی حق کے پابند نہ بنے، حق کا راستہ اختیار نہ کریں، تو کیا یہ بھی کوئی خیر پائیں گے؟ نہیں۔ بس یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ خواہشات ہوتی ہیں، مگر کہتے ہیں نا اتنی چادر، اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی چادر ہے۔ چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاؤ گے تو باہر نکل جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ پرانی کہاوت ہے، روپے کے لالچ میں چونی سے بھی گئے۔ حالانکہ اب چونی نہیں رہی، مگر کہاوت تو ہے کہ روپے کے لالچ میں چونی سے بھی گئے۔ تو انسان اپنی خواہشات پر قابو پائے، ان کی تہذیب کرے، غلط خواہشات سے بچے، یہ نہیں کہ خواہشات کے بہاؤ میں بہہ جائے۔ خواہشات ہوتی ہیں مگر اچھی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کا دل چاہے میں کاروبار کروں، میں تجارت کروں، میں زیادہ کماؤں، میں لوگوں کے کام آؤں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اچھا بنوں، ان کی مدد کروں، اور ایک صرف یہ ہے کہ جی جائز ملے ناجائز ملے بس جوڑتا رہوں، وہ پیچھے ہی چھوڑ کے جائے گا، آگے سارا وبال لے کر جائے گا۔ کیا کیا؟ اچھا کتنا کھا لے گا؟ جتنا پیٹ ہے اس سے زیادہ کھا سکتا نہیں۔ تو انسان یہ ہوس میں، لالچ میں، گریڈ میں تباہ ہوتا ہے۔ تو خواہشات کا ہونا بری بات نہیں ہے، خواہشات کی تہذیب کرنا، صحیح ہونا، اچھی ہونا۔ اب ایک شخص کی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں، وہ اس کے لیے محنت کرے۔ ایک شخص کی خواہش ہے کہ میں اپنی ذات کو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بناؤں، وہ اس کے لیے کرے کام۔ لیکن خواہشات یہ ہیں کہ نہیں جی بس مجھے ملے، دوسرے کی مجھے پرواہ نہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں لوگوں کے کردار۔ اگر ہم صرف 1400 برس کی تاریخ ہی پڑھ لیں اور صرف مسلمانوں کی پڑھ لیں، بہترین کردار موجود ہیں۔ کتنے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ رہی بات دولت کی تو قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، حضرت عثمان کے پاس بھی خزانہ تھا۔ ایک نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، ایک نے اسی سے جنت خرید لی۔ تو اگر انسان صحیح کمائی کرے وہ اس کے لیے اچھی ہے، تجارت کرنا صحیح، اچھی تجارت کرنا، امانت، صداقت، دیانت کے ساتھ، کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر غلط کرے گا تو آگ ہی جمع کرے گا، اپنے لیے بھی، اور جو پیچھے چھوڑ جائے گا وہ دوسروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خواہشات کی پیروی کرنے والے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ جو حق کو چھوڑ دیں، حق کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کریں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، منزل نہیں ملتی، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا مطلب جنہوں نے صحیح راہ چھوڑ دی، غلط راہ پہ چلے گئے، انہوں نے گم کر دی۔ جو صحیح راہ تھی وہ اپنے آپ سے جدا کر دی، تو اب ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے، جمعہ کا دن ہے، تیاری کر کے آئے نماز کے لیے، کتنے ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں ہے جمعے کی؟ وہ اپنے کاموں میں مست ہوں گے۔ وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم عیش کر رہے ہیں، تو کیا وہ عیش کر رہے ہیں؟ ان کے لیے یہی سزا ہے کہ ان کو جمعہ کا شوق نہیں ہے، یہ سزا۔ ایک وہ ہے جس کا مسجد میں اللہ کی یاد میں جی لگتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو پرواہ نہیں۔ تو جس کو پرواہ نہیں وہ سمجھ رہا نہیں جی میں مزے میں ہوں، وہ مزے میں نہیں ہے۔
یہی سزا ہے اس کے لیے کہ اس کو ادھر کا شوق نہیں۔ باقی رہی بات مسجد میں آنے والے کتنے ہیں جو مسجد میں آ کر بھی دنیا میں دل لگائے ہوئے ہیں، ان کا دھیان دنیا میں اللہ کی طرف نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی دھیان ان کا اللہ کی طرف نہیں ہے۔ وہ بھی ہے کہ وہ ہیں تو مسجد میں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، سچا واقعہ۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، طواف کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا 18-20 سال کا جوان لڑکا کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے، ہچکیاں بھر کے رو رہا ہے، زاروں قطار، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، ہچکیاں بھی لے رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس جوانی میں اس کو اللہ کا اتنا خوف، اللہ سے اتنی محبت۔ میں اس کی یہ کیفیت دیکھ کر متاثر ہوا۔ اللہ والے تھے، اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میری نظر اس کے دل پر چلی گئی کہ دل کا کیا حال ہے، تو دیکھا تو وہ ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ لپٹا کس سے ہوا ہے؟ غلاف کعبہ سے۔ رو کس کے لیے رہا ہے؟ لڑکی کے لیے۔ میں نے کہا ہیں؟ بظاہر دیکھیں تو لگے کہ جناب کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا، لوگ سمجھیں کہ بڑا نیک، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ دل میں کسی لڑکی کی محبت تھی، اس کو پانے کے لیے رو رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ ہدایت دے۔ وہ کہتے ہیں میں طواف کر کے نکلا تو باہر بازار میں جا رہا تھا تو سونے والا، ایک سونے کی دکان، سونار کی، گولڈ اسمتھ جو زیور وغیرہ، میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں سامنے سونا ہی سونا، زیور ہی زیور، گولڈ ہی گولڈ۔ دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ اس کو اللہ یاد آتا ہوگا، کیا اس کو اللہ کی یاد آتی ہوگی؟ کہتے ہیں میری نظر اس کے دل پر چلی گئی تو دیکھا اس کا دل اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس کا دل اللہ کی یاد میں تھا۔ ہاتھ اس کے دنیا میں لگے ہوئے تھے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا۔ ادھر وہ کعبے سے لپٹا ہوا مگر لڑکی کے لیے رو رہا ہے، ادھر یہ دنیا میں ہاتھ ہے مگر دل اللہ کی یاد میں۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں لگا ہو دل اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ مہربانی۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہم لوگ اگر لذت نہیں پاتے عبادت میں تو پھر یہ نہیں ہے کہ عبادت کرنا چھوڑ دیں، لگے رہیں، شاید کوئی لمحہ آ جائے اور ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی کامیاب ہو جائیں، اور جو لگا رہے بالآخر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آگ بجھانے کے لیے پانی چاہیے، پانی صاف ہو تو بھی آگ بجھ جائے گی، پانی گدلا ہو میلا ہو تو بھی آگ بجھ۔ ہماری نمازیں صاف پانی نہ صحیح، گدلی صحیح، آگ ضرور بجھا دیں گی، تو چھوڑنا نہیں۔ تو جو خواہشات کا غلام بن جائے پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی منزل کھو دیتا ہے، اصلی راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اس کو خیر نہیں ملتی۔ اور جو خواہشات پر قابو پا لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، بادشاہ ہو، عام آدمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کوئی ہو۔ کامیابی کس صورت میں ہے؟ کہ اس کو حق کے لیے
اس کا دل ہر وقت مائل رہے وہ حق سے انکار نہ. ایک شخص عملی طور پر کمزور ہے مگر خود کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو اکڑتا ہے اور حق کو مانتا ہی نہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ میں حق کو پسند تو کرتا ہوں، عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں. مجھے چاہیے کہ میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنوں، نفع بخش بنوں، ورنہ کوئی خیر نہیں. تو فرعون اور فرعونیوں نے ہدایت قبول نہیں کی، حق کو قبول نہیں کیا، اپنی خواہشات کے غلام رہے.